جی ناظرین، اور اب بات ہوگی 9th حل جیپ ریلی کے حوالے سے، اور آصف فضل چودھری نے میدان مار لیا، ان کی جیت ہوئی اور انہوں نے بہت ہی معروف ڈرائیور نادر مکسی اور صاحبزادہ سلطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف فضل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا کرم جی۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو 9th حل جیپ ریلی تھی یہ کیسی رہی، اور کیسا وہاں پر آپ کو جیت کے بعد آپ نے جو ہے کیا محسوس کیا، اور دوسرا یہ کہ کیسا ٹریک تھا، یہ ساری چیزیں آپ بتائیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے، میری والدہ کی دعا سے اور جو میری ٹیم ہے ان کی محنت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فتح نصیب کی، اور یہ دس از دا سیکنڈ ٹائم آئی ہیو ون دس تھل ریلی۔ اس سے پہلے 2019 میں ایک دفعہ یہ ریلی جیت چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جی، دیکھیں جتنے بھی کمپیٹیٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کا فوکس اور جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ جیتنا ہوتا ہے۔ جی تو اس کے اندر اور ہر کوئی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو جس کی اسٹریٹجی اس دن صحیح طریقے سے ورک کر جائے اور قسمت اس کا ساتھ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد ہوتی ہے، تو پھر یہ فتح ملتی ہے۔ یہ جو تھل کا ٹریک ہے یہ مظفر گڑھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اٹ گوز آل دا وے ٹو لیا تھل ڈیزرٹ۔ پاکستان کے خوبصورت ترین صحراؤں میں سے یہ ڈیزرٹ ہے۔ ٹی ڈی سی پی جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کرتی ہے۔ پنجاب میں ایک یہ ایونٹ ہے، ایک چولستان کا میجر ایونٹ ہے، اور ٹی ڈی سی پی بینگ گورنمنٹ، تو وہ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیشن بھی مل جاتی ہے، خاص طور پہ ٹی ڈی سی پی کے نعمان صاحب ہیں، وہ ان کا بہت زیادہ اس میں انپٹ ہوتا ہے۔ تو اٹس اے ویری ہیلدی اسپورٹ، اور آل اوور پاکستان لوگ اس میں آتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اٹس اے ہول پروسیس جس میں آپ کہہ لیں کہ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دن کا یہ ریس ہوتا ہے یا یہ کچھ دنوں کا ہوتا ہے؟ پوری ذرا اس کی پوری سچویشن بتائیں، اور اس میں اپنی اپنی گاڑیاں خود لے کر آنی ہوتی ہیں، ان کارز کا بیسکلی جو یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ اسپیشل بات کیا ہوتی ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ جی بیسیکلی اس ایونٹ کا فارمیٹ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح یہ تھل ریس ہے، یہ 200 کلومیٹر پہ اس کا ٹریک ہے، اور اس کے اندر 2 سٹیجز ہوتی ہیں، اراؤنڈ 100 کلومیٹرز کی 2 سٹیجز ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ جو ایونٹ ہے بیسیکلی 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے، جس میں ایک دن کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر آپ کا جو ریس کا آرڈر ہے، فائرنگ آرڈر کہتے ہیں اس کو، وہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ کون ریس والے دن سب سے پہلے نکلے گا۔ اس کوالیفائنگ راؤنڈ 2 سے 3 کلومیٹر کا راؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے اسٹاک کیٹیگری کی ریس ہوتی ہے۔ جی اسٹاک کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ کے جو وہیکلز ہیں ان کے اندر ایک لمیٹڈ ماڈیفیکیشن الاؤڈ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو تیسرا دن ہے وہ پریپیئرڈ کیٹیگری ہے، دیٹ از این اوپن کیٹیگری، جس کے اندر اکارڈنگ ٹو سی سی گاڑیوں کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کوئی بھی ماڈیفیکیشن آپ ان گاڑیوں میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں اے بی سی ڈی اکارڈنگ ٹو دا سی سی، اے بینگ دا ہائیسٹ اینڈ ڈی بینگ دا لوئسٹ۔ تو اور یہ جب ایونٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس سے 2 سے 3 دن پہلے ہمیں اس کا ٹریک پرووائڈ کر دیا جاتا ہے آن جی پی ایس فائل، جو کہ آئی پیڈ کے اوپر ہم لوگ اس کو ایکسیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ 200 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے اس کو 2 سے 3 دفعہ ریکی کی فارم میں اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جتنے ہیزرڈ ہوتے ہیں ان کو مارک کرتے ہیں اور اپنی ریس کی تیاری کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سیفٹی کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم جس طرح اسکرین پر بھی آ رہا ہے، گاڑی جو ہے وہ ذرا سی الٹی ہے، کلٹی اس کی ہوئی ہے، تو سیفٹی سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں؟ جی آف کورس، ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے، انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی اس کے اندر ایک انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے جو کہ ریس سے پہلے ساری گاڑیوں کو انسپیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد گاڑیوں کے اندر رول کیج ٹو دا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اپرووڈ وہ ہمارا انسٹالڈ ہوتا ہے، اینڈ پھر آپ کا ہیلمٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہارنیسز آپ نے پہنی بھی ہوتی ہیں گاڑی میں، تو بہت ساری ایسی چیزیں، فائر ایکسٹنگوشر، میڈیکل کٹ، یہ ساری چیزیں گاڑیوں میں موجود ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اٹس اے ویری سیف اسپورٹ۔ اوکے گریٹ۔ اچھا بتائیے گا کہ موٹر اسپورٹس کا پاکستان میں کیا مستقبل ہے؟
जी, मैं तो समझता हूँ कि जितनी तेजी से पिछले चंद सालों में मोटर स्पोर्ट्स ग्रो हुआ है, तो मैं तो आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। एंड स्पेशली गिवन कि पहले ये इस रेसिंग का कोई ये प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। अब पाकिस्तान की मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन भी रजिस्टर हो चुकी है, जी। जिसके प्रेसिडेंट मीर नादिर मक्सी साहब हैं। और वो जो है दैट विल रियली हेल्प अस टू टेक द स्पोर्ट इंटरनेशनली, और इंटरनेशनल रेसेस को पाकिस्तान में बुलाना, उनको केटर करना। तो आई सी अ वेरी गुड फ्यूचर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, नए आने वालों को क्या पैगाम देंगे जो लोग नए आना चाहते हैं स्पोर्ट्स में? जी देखें, अ, हर स्पोर्ट की एक परसेप्शन होती है। मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से जो परसेप्शन है वो ये है कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट और बड़ा ये हार्ड कोर स्पोर्ट है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो आई बिलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद हम्म। एंड आई स्टार्टेड दिस इन 2015। हम्म। मैं इत्तेफाक से 2012 और 14 में मैं चोलिस्तान गया। मैंने वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम रेस विटनेस की एज ए स्पेक्टेटर, और मैंने इरादा किया कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो मैं 2015 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ से सिर्फ अपनी एक छोटी सी टीम स्टाफ की, और मैं और मेरे को ड्राइवर सईद टिवाना, हम लोग इकट्ठे पार्टिसिपेट करने गए। तो हम अल्लाह के फजल से, मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, हम्म। लेकिन अल्लाह के करम से हम लोगों ने अपनी पहली रेस में फर्स्ट पोजीशन ले ली। अरे तो वाह, जबरदस्त। दैट इज हम्म। दैट इज अ वेरी बिग मोटिवेशन एंड फॉर द न्यू कमर्स एज वेल, कि जब आप किसी भी फील्ड के अंदर स्टेप इन करते हैं तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ जब आए तो अल्लाह ताला की ज़ात की मदद भी होती है और आप एक्सेल करते हैं। एंड द अदर थिंग इज कि इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें ए बी सी डी इसीलिए क्लासिफाई हुई हैं, या प्रिपेयर्ड एंड स्टॉक इसीलिए क्लासिफाई हुई हैं, कि जिसमें आपके जो न्यू रेसेस हैं वो उस प्रेपरेशन लेवल के ऊपर बड़े कम एक्सपेंस के साथ किसी भी गाड़ी, जिमनी या हाइलक्स या टकोमा, गिवन द बजट, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में पार्टिसिपेट थैंक यू करने सो का। मच। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपको मुबारक हो आपकी जीत की। ये वो पाकिस्तानी हैं जो हमारे लिए फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। इसके साथ ही जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।